بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے جو متفق علیہ ہے، تمام مسالک کے احباب دوست جو ہیں اس کو پڑھتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، اس سے ایمان میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور یہ اگر اس کو گوش ہوش سے سنیں اور وجدان کی دنیا میں جا کر، ایمان و ایقان و عرفان کی دنیا میں جا کر اس پہ غور کیا جائے تو اس میں سے بہت سارے معنی جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ اب کون کہہ رہا ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے؟ وہ زبان گویا ہو رہی ہے جس زبان پہ وحی کا پہرا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب بولتا ہی نہیں جب تک وحی نہ ہو جائے۔ تو گویا یہ جملہ، یہ حدیث جو حضور نے فرمائی، یہ اللہ کی منشا کے مطابق فرمائی، اللہ کی اجازت سے فرمائی، یعنی رسول خدا نے یہ جو کہا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو یہ منشاء الہی کے مطابق کہا، اجازت الہی کے مطابق کہا۔ اب ہم ایک ہلکی سی نظر جو ہے وہ رسول خدا کی ذات پہ ڈالتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے معرفی ہیں، جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، جن کے صدقے میں یہ خوبصورتیاں اللہ نے بکھیری ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں پھول ہیں، کہیں پتے ہیں، اور کہیں انسان ہیں، کہیں فرشتے ہیں، کہیں حوریں ہیں، کہیں رضوان ہیں، کہیں جنت ہے، کہیں جنات ہیں، یعنی ہر طرف کہیں کہکشاں ہے، کہیں ستارے ہیں۔ یہ سب چیزیں چمک دمک جو ہے یہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا۔ تو کتنی بلندی ہے حضور کی، کتنا مرتبہ ہے، کتنی شان ہے۔ آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، آیت پہ آیت جو ہے وہ حضور کی شان میں، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں عمروں کا اے رسول، تیری عمر کی قسم، ساری زندگی کی قسم۔ تو اتنی بڑی ہستی جو ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں حسین میں سمایا ہوا ہوں اور حسین مجھ میں سمایا ہوا ہے۔ اب جن لوگوں نے تلواریں حسین پہ اٹھائی انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اس حسین میں تو رسول سمایا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ ایسے تو نہیں امام حسین علیہ السلام حضور کے کمر پہ جا کے بیٹھ گئے تھے اور منہ جو تھا وہ پیچھے کی طرف کر لیا تھا۔ حضور نے 3 بار کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اس کے بعد جب 3 کے بعد کہنا تھا یا نہیں کہنا تھا، اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جا کے حسین کو کہہ دو، اپنے رسول کو کہہ دو کہ جب تک امام حسین علیہ السلام آپ کی پشت سے نہ اتریں آپ سجدے کو طول دیتے رہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب زیادہ بار سبحان ربی الاعلیٰ کی آوازیں صحابہ رضوان اللہ علیہم نے سنی تو حضرت انس بن مالک نے کہتے ہیں کہ سر اٹھا کے دیکھا کہ آج بات کیا ہے۔ جب دیکھا تو سامنے حسین کا چہرہ نظر آیا، پھر سجدے میں چلے گئے۔ یعنی ایک صحابی کی نماز ہے کہ رسول کے پیچھے ہو رہی، رسول سجدے میں ہے اور صحابی بھی چہرہ حسین کا دیکھ کے سجدے میں چلا گیا۔ کسی مورخ نے، کسی مفسر نے، کسی تاریخ دان نے یہ نہیں لکھا کہ حضرت انس بن مالک کی نماز جو تھی وہ
قضا ہو گئی اور انہوں نے دوبارہ پڑھی، یا رسول خدا نے جو اتنا لمبا سجدہ دیا ان کی نماز قضا ہو گئی. تو یہ ساری کہانیاں جو ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ عظمت حسین کی دلیل ہے. امام حسین سے رسول خدا کو بے حد پیار تھا. امام حسن اور حسین کے لیے رسول خدا نے کہا کہ الحسن والحسین ریحانتی، حسن اور حسین جو ہے یہ میری خوشبوئیں ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور اپنی ذات سے بھی سوال کرتا ہوں کہ پھول کی پہچان کس شے سے ہوتی ہے؟ خوشبو سے. یہ کلی ہے، یہ گلاب ہے، یہ کوئی اور پھول ہے، یعنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ پھول ہے. اور خوشبو سے محبت کا نام پھول سے محبت کا نام ہے. اور حضور کی حدیث ہے خوشبو خریدنے میں اسراف نہیں ہے، خوشبو خریدی جا سکتی ہے، نمازوں میں استعمال ہوتی ہے. تو یہ حضور نے ان کے متعلق کہا. پھر کہا دونوں بھائیوں کے متعلق کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بچے ہیں دونوں 6-6 7 سال کے یا 5 سال کے، اور رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یا رسول اللہ، ابھی بچے ہیں، یہ ابھی جوان نہیں ہوئے، ابھی ان پہ نماز واجب نہیں ہوئی، ابھی انہوں نے جہاد نہیں کیا، ابھی یہ شہید نہیں ہوئے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ یہ ایسے کہہ دیا کہ حضور کی نظر ان کے بچپن سے لے کر قیامت تک کی حدود تک ان کی ذات پہ تھی. اسے علم غیب کہتے ہیں. یہ رسول اس طرح سے بہت ساری حدیث کی کتابوں میں باب الفتن ہے کہ جو فتنے برپا ہوں گے ان کے بعد ان کا تذکرہ ہے. تو امام حسین علیہ السلام جو تھے ان کو اور امام حسن کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا. بھائی جنت میں کون جائیں گے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ جائیں گے، پھر علی سے لے کر مہدی جائیں گے، پھر ان کے امتی جو نیک ہیں وہ جائیں گے، صحابہ رضوان اللہ علیہم جائیں گے، تابعین جائیں گے، تبع تابعین جائیں گے. حضور تو ہیں ان کے سردار. تو یہ سارے جو جائیں گے ان پہ سرداری جو ہے وہ حسن اور حسین کی ہے. بادشاہی جو ہے جنت میں حسن اور حسین کی ہے. ایک سیدھی سی بات ہے کہ جہاں کوئی بڑا حاکم آ جائے صاحب اختیار، تو اگر ہم نے کچھ لینا ہے تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس سے رابطہ کرتے ہیں. اب رابطہ کرنا ہے جنت کے لیے تو کس سے کرنا ہوگا؟ حسن سے، حسین سے. اور اسی حدیث میں ہے کہ وابوہما خیر منہما، ان کا باپ ان سے بھی وراء الورا ہے. علی سے بھی محبت کرنا ہوگی. اب میں کچھ تھوڑا سا کلام سناؤں گا امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں. عنوان ہے میرے سلام کا، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کیا عنوان ہے؟ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. عرض کیا ہے نور نظر نبی کا، حسین جانو جگر علی کا، عقدہ کشا کا بیٹا حسین مشکل کشا کا بیٹا، زہرا کی کلی ہے حسین ابن علی ولی ہے، جنت کا بادشاہ ہے حسین مامن جہاں پناہ ہے، صلح حسن کا وارث حسین دین نبی کی ڈھارس، دین کی پناہ بھی ہے حسین شاہوں کا شاہ بھی ہے، ذبح عظیم بھی ہے حسین فضل امیم بھی ہے، خون میں نہا گیا ہے حسین دین کو بچا گیا ہے، بحرین کا ہے جوہر حسین ثقلین کا ہے گوہر، ریحان مصطفیٰ ہے حسین دل و جان مرتضیٰ ہے، پیاسا قتیل کربل وغا میں کام آئے اس کے کڑیل، مصباح حسین ہادی حسین عشق خدا کی وادی، 14 میں ایک بشر ہے حسین جنگاہ میں نڈر ہے، کربل میں تیغ براں حسین قصور و شیر یزداں، نو کے نیزہ نو کے سنا کا قاری حسین ہے جو لڑے حسین سے جو لڑے وہ ناری، حسین کی مثل
مصطفیٰ ہے، حسین کی مثل مرتضیٰ ہے، حسین کا ذکر کو بکو ہے، حسین مومن کی آرزو ہے، حسین وارث انبیاء ہے، حسین وارث الکفا ہے، حسین دوش نبی کا راکب، حسین دوش نبی کا راکب، حسین نور اور نجم ثاقب، حسین سے پیار کرنا واجب، حسین کی راہ پہ چلنا واجب، حسین و منی کہا نبی نے، انا و من کا سنا سبھی نے، حسین تیروں کے درمیان ہے، حسین حق کی کھینچی کما ہے، حسین لاشوں پہ لاشیں لائے، غم و علم کے تھے زخم کھائے، حسین شفقت کا رہنما ہے، حسین شفقت کا رہنما ہے، حسین کا ذکر بے بہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ذکر حسین کرنے کی توفیق دے، اور حضرت عباس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ یہ حضرت عباس جو ہیں، ان کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ فاطمہ ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 بیٹے دیے تو یہ بیوی جو تھی ام البنین کہلانے لگی، بیٹوں کی ماں۔ حضرت علی علیہ السلام نے خصوصاً اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ کسی ایسے خاندان سے رابطہ کرو جو بہادر ہو، تو انہوں نے کلابیہ خاندان سے رابطہ کیا، اور یہ بیوی جو ہے فاطمہ جو ام البنین ہے، ان کی شادی اس طرح سے مولا علی سے۔ تو پہلا بیٹا اس بیوی کا حضرت عباس شیر کو کہتے جو بفرا ہوا شیر، اور باقی 3 بھائی اور تھے امام حسین علیہ السلام کے اس بھائی کے۔ تو یہ حضرت عباس جو ہیں اسی تربیت گاہ میں پلے جہاں امام حسن و حسین پلے تھے، اور انہیں حضرت زینب کھلاتی تھی، کبھی حسین پیار کرتے تھے، کبھی حسن پیار کرتے تھے، کبھی علی پیار کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ بچہ جوان ہوا، اور اس نے وہ جو جنگ کے کرتب تھے وہ اپنے باپ سے سیکھے، اور پھر اس نے استاد بنے حضرت علی اکبر کے۔ تو اس طرح سے حضرت عباس جو تھے وہ اس گھر میں ایک جوان کی شکل میں، ایک محافظ حسین کی شکل میں آئے۔ جب علی جا رہے تھے تو حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا۔ تو بہرکیف یہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تو جب چلے مدینے سے تو حسین کا جو جنرل تھا، کمانڈر ان چیف جسے کہہ سکتے ہیں، وہ عباس تھا۔ سواریاں جو تھیں وہ اونٹوں پہ سوار کی گئیں، چلتے چلاتے یہ لوگ 2 محرم کو کربلا میں پہنچ گئے۔ امام حسین نے نہر فرات کے پاس خیمے لگائے، اور ادھر سے یزید کی فوجیں آنے شروع ہوئیں، اور ان کا یہ حکم آیا کہ فرات سے خیمے جو ہیں پرے کر دیے جائیں۔ حضرت عباس بپر گئے۔ امام حسین نے کہا نہیں، ہم نے پانی پہ نہیں لڑنا، ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا کہ حسین یہ علاقہ لینے کے لیے، حکومت لینے کے لیے گئے تھے۔ اس کا جواب میں نہیں دے رہا، اس کا جواب علامہ اقبال نے دیا ہے۔ کہا ہے کہ مدعائش سلطنت بودی اگر خود نہ کر دے باچنی ساما سفر۔ اگر سلطنت کا ہوتا نا مقصد تو اس طرح کا ساز و سامان لے کے بچے لے کے نہ جاتے، پھر فوج لے کے جاتے۔ تو باہر کیا حضرت عباس بپھرے، حسین نے روک دیا اور خیمے پیچھے ہٹا دیا۔ بالآخر وہ وقت آیا جب روز عاشور ہو گئی، اور تدریج آنا جانا شروع ہو گیا۔ شہداء جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں، گنج شہداء میں رکھ رہے ہیں۔ گنج شہداء جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے روزے کے ساتھ ہے۔ میں جب گیا زیارت کے لیے تو میں نے وہاں بھی
زیارت گنج شہداء میں بھی پڑھی، امام حسین کے لیے بھی پڑھی، وہاں ایک ابراہیم مجاب ہیں جو یہ شہباز قلندر کے بزرگ ہیں، ان کے لیے بھی زیارت پڑھی گئی۔ باہر کیا ہے تو حضرت عباس جو تھے بالآخر وہ وقت آ گیا کہ حسین کے سارے یارو انصار شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت عباس آئے اور آ کر کہا مولا مجھے بھی جنگ کی اجازت دی جائے۔ حضرت امام حسین نے کہا عباس تو میری فوج کا جنرل ہے، تو لمبردار ہے۔ تو حضرت عباس نے بڑی نرمی سے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں لمبردار ہوں، فوج تو ساری شہید ہو گئی۔ باہر کیف حضرت سکینہ نے آ کے ایک طریقے سے حضرت عباس کو اجازت دلوائی، کہا کہ سارے بچے جو ہیں میرے گرد ہیں کہ تیرا چچا بہت بہادر ہے، تیرے امو بہت بہادر ہیں، انہیں کہیں کہ کسی طرح ہمارے لیے پانی لے کے آئیں۔ مشکیزہ دیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس کا علم برآمد ہوتا ہے، بلند کیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ حضرت سکینہ کا مشکیزہ بھی باندھا جاتا ہے، تو وہ مشکیزہ لے کر گھوڑے پہ سوار ہو کر میدان جنگاہ میں آئے، اور لوگوں نے روکنا چاہا لیکن اس شیر کو کون روک سکتا تھا؟ بقول مرزا دبیر کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ تو یہ مرزا دبیر نے بہت ساری باتیں حضرت عباس کی شان میں کہیں، تو گئے لڑے، نہر کا کنارہ خالی کروایا اور گھوڑے کو نہر میں اتارا، مشکیزہ بھرا، گھوڑے کی لگام جو تھی وہ ڈھیلی کی، یہ پانی پی لے۔ گھوڑے نے یوں کر کے منہ اوپر کیا اور کہا مولا جب آپ پیاسے ہیں، جب حسین کے بچے پیاسے میں ابھی پانی نہیں پی سکتا، اپنی زبانیں بے زبانی سے کہا۔ اور حضرت عباس نے بھی اس بہتی ہوئی نہر سے پانی نہیں پیا، کہ جب تک بچے پانی نہ پیے، حسین پانی نہ پیے، ہم پانی نہیں پیے، پانی بھر کے نکلے۔ اب حضرت عباس پہ حملے ہو رہے ہیں، اور وہ جگہ ہم نے دیکھی کربلا محلہ میں جہاں حضرت عباس کا ایک بازو کاٹا گیا، تھوڑے فاصلے پہ حضرت عباس کا دوسرا بازو کاٹا گیا، پھر ایک لعین نے اس وقت حضرت عباس کے سر پہ گرز مارا جب وہ جو تیر لگے ہوئے تھے وہ اپنے گھٹنوں میں لے کر کھینچنا چاہتے تھے، اور حضرت عباس کی مشق میں بھی تیر لگے، پانی جب گر گیا تو عباس کی آس ٹوٹ گئی کہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، اور اسی زخموں کی حالت میں حضرت عباس جو تھے وہ گھوڑے سے گرے، اپنی سواری سے گرے۔ اب سوال ہے، سوچیں کہ جس کے بازو نہ ہوں وہ جب زمین پہ گرے گا تو وہ منہ کے بل گرے، اور اپنے سردار امام حسین کو خدا حافظ کہا۔ یہ خدا حافظ ایسے ہی کہا جیسے علی اکبر نے کہا تھا، دیکھا کہ 57 سال کا میرا بھائی ہے، سردار ہے میرا، کیا کیسے آئے گا؟ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ پہنچے لاش پہ، دیکھا کہ آنکھوں میں بھی خون ہے، سر بھی قلم ہے، بازو بھی نہیں ہے۔ حضرت عباس نے خواہش ظاہر کی کہ مولا میری آنکھوں کو صاف کرو تاکہ میں جاتے ہوئے آپ کی زیارت کر سکوں۔ اور حسین نے کہا میری بھی ایک خواہش ہے کہ آپ نے کبھی مجھے بھائی نہیں کہا، مجھے سید و سردار کہا، آج مجھے ایک بار بھائی کہہ دو۔ تو حضرت عباس نے بھائی کہا، حسین نے آنکھیں صاف کی، اور حضرت عباس کی روح جو تھی پرواز کر گئی۔ حضرت عباس کا روضہ اور امام حسین کا روضہ آمنے سامنے ہیں، اور وہ جو درمیانی جگہ ہے اسے بین الحرمین کہتے ہیں، ہم نے وہاں بھی مولا کا ذکر کیا۔ اور حضرت عباس کا ایک معجزہ آج تک دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کے روضے میں نیچے جہاں ان کی قبر ہے، پانی جو ہے طواف کر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور سابق صدر جو تھے زرداری صاحب وہ بھی اس پانی میں اترے اور زیارت کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا ہم سب کو یہ زیارات مقامات مقدسہ جو ہیں
اس کی سعادت نصیب کرے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور پاکستان کو تا قیامت زندہ سلامت رکھے، اور اس کے دشمنوں کو چاہے یہودی ہوں چاہے مودی ہوں ان کو فرنار کرے، ان کو نابود کرے، اور جو پاکستان کے دوست ہیں اللہ نے ترقیاں دے، اور ہماری حکومت کو پاکستان کی بھرپور خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے، اور 12ویں سرکار کا جلدی ظہور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔